अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम जुमे की दिन के 5 खास इबादतों के बारे में बात कर रहेंगे, जिन्हें अगर कोई मुसलमान पाबंदी के साथ करता है तो उसके घर में दौलत, बरकत और खुशहाली कभी खत्म नहीं होती। ये बात हम कुरान और हदीस और बुजुर्गान दीन की तालीमात से मालूम होती है। तो प्यारे नाज़रीन, आइएगा हम बात करते हैं पहला अमल जुम्मे के दिन हमको कौन सा करना चाहिए जिससे हमारे घर में बरकतें हासिल हो। सूरह कैफ की तिलावत हमको अपने घर में जुमे के दिन जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो शख्स जुमे के दिन सूरह कैफ की तिलावत करे, अल्लाह तबारक तआला उसके लिए एक जुमे से दूसरे जुमे तक नूर पैदा फरमा देता है। सुनैन बहकी साहिबुल ईमान हदीस नंबर 2796। प्यारे नाजरीन, ये हवाला मौजूद है। मुफस्सिरीन, अब आइएगा मुफस्सिरीन इसके बारे में क्या फरमाते हैं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, जो घर कुरान से आबाद हुआ हो वहाँ रिज्क और दौलत की कमी कभी नहीं आती। सूरह कैफ पढ़ने से घर में अल्लाह तबारक तआला की खास रहमतें, बरकतें और अल्लाह के फरिश्ते खुद बरकतें लेकर नाजिल होते हैं और ये रिज्क में वसाअत का सबसे सबब बनती हैं और अल्लाह तबारक तआला उस घर को अपने रहमत से मामूर कर देता है। तो देखिएगा दूसरा अमल कौन सा है जो जुम्मे के दिन जरूर करना चाहिए। दुरूद शरीफ की कसरत, यानी दुरूद पाक का उस दिन ज्यादा से ज्यादा विर्द करना चाहिए, क्योंकि ये दिन बहुत ही आला है। ये 7 दिनों के अंदर सबसे आला दिन, इसको अल्लाह तबारक तआला ने फजीलत हासिल की है। 7 दिनों पे इस दिन को फजीलत हासिल दी है और फजीलत है इस दिन को, बहुत बाबरकत दिन है ये। तो इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है, जुम्मे के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारे दुरूद मुझ पर पेश किए जाते हैं। यानी जुम्मे के दिन फरिश्ते लेकर, अल्लाह तबारक तआला के फरिश्ते लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर जाते हैं और मदीने मुनव्वरा में जाकर हम जब दुरूद पाक का बिर्द करते हैं, जो बंदा बिर्द करता है उसका नाम के साथ वहां पर पुकारा जाता है, तो क्या है, कितने खुश नसीब है वो बंदा जो दुरूद पाक का इस दिन बिर्द करे और नबी के सामने उस बंदे का नाम पेश किया जाए। सुभान अल्लाह। सुनैन अबू दाऊद हदीस नंबर 1531 पर प्यारे अजीजों ये हवाला मौजूद है। और देखिएगा सुन्नी ओलमा इस पर क्या बयान फरमाते हैं और क्या फरमाते हैं। ओलमा फरमाते हैं कि दुरूद शरीफ पढ़ने वाले पर अल्लाह तबारक तआला अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है और जहाँ रहमतें आती हैं वहाँ दौलत और बरकत का नुज़ूल होता है, क्योंकि दुरूद पाक एक ऐसा वजीफा है कि आप समझिएगा हर चीज के लिए आप दुरूद पाक पढ़कर दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक तआला कबूल होगी। ये इसको बहुत बड़ी फजीलत हासिल है। दुरूद पाक खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक तआला पढ़ता है अपने हबीब पर। तो हमको चाहिए कि दुरूद पाक का ज्यादा से ज्यादा बिर्द करें इस दिन, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कंजूस है मेरी उम्मत का वो शख्स जो मेरा नाम सुनकर भी दुरूद पाक ना पढ़े। तो प्यारे नाजरीन, हो सके तो 1 बार 2 बार या 100 बार 50 बार आप जितना चाहें पढ़ सकते हैं। अपनी जिंदगी का ये एक वजीफा बना लें, मामूल बना लें, फिर देखिएगा कि कोई वजीफा आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह तबारक तआला। तो देखिएगा जुम्मे के दिन का तीसरा अमल कौन सा है आपकी खिदमत में मैं पेश कर रही हूँ। देखिएगा जुम्मे के दिन नमाज वक्त पर और एहतमाम से अदा करना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुम्मे के दिन गुस्ल करता है फिर जुम्मे के लिए जल्दी जाता है और खामोशी के साथ इमाम की खुतबा सुनता है, उसके हर कदम के बदले 1 साल के रोजे और क़यामुल लैल की सवाब लिखा जाता है।
تو سبحان اللہ۔ تو اس لیے جمعے کے دن پیارے ناظرین جلدی سے آپ غسل کریں، نہائیں دھوئیں اور اپنے گھر سے خوشبو بھی لگائیں، اس دن خوشبو لگائیں اور اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنیں اور خوشبو لگا کر جلدی سے مسجد کے لیے نکل جایا کریں، کیونکہ آپ کو اس کا بہت بڑا ثواب بینیفٹ ملے گا۔ اور یہ حدیث پاک جو میں نے یہ حوالہ سنایا ہے، اس کا مفہوم اس حدیث میں موجود ہے۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 345 پر یہ حوالہ پیارے ناظرین موجود ہے۔ اب دیکھیے گا، نماز جمعے کا اہتمام کرنے والے کے مال میں برکت عطا ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جمعے کے دن نماز کی پابندی کرنے والے کے رزق میں کبھی تنگی نہیں آتی۔ تفسیر روح البیان کے اندر یہ حوالہ موجود ہے۔ تو دیکھیے گا، چوتھا عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، وہ چوتھا عمل کون سا ہے؟ تو دیکھیے گا، صدقہ اور خیرات۔ صدقہ اس دن بہت زیادہ کرنا چاہیے، ویسے تو ہر وقت کرنا چاہیے، جب آپ کو ہو سکے دیکھیں کہ آپ کے پاس کوئی غریب یا کوئی مسکین یا کوئی ضرورت مند آ رہا ہے تو اس کو آپ اپنی حیثیت کے حساب سے دے سکتے ہیں، لیکن اس دن ضرور صدقہ کیا کریں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر کیا فرمان ہے؟ دیکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جمعے کے دن صدقہ کرنے کی فضیلت باقی دنوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے۔ بہقی صاحب الایمان کے اندر یہ حدیث پیارے ناظرین موجود ہے۔ تو اس لیے جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کریں، اس دن بہت بڑی فضیلت ہے اور آپ کو اس کا دگنا تگنا ثواب ملے گا۔ تو اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس دن کے اندر ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں جو دعا مانگی جائے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے وہ گھڑیاں مس نہ کریں، سویرا غسل کریں، جلدی سے اٹھیں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں اور مسجد میں جائیں اور پھر امام کا خطبہ سنیں، اور اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ سے امت محمدی کے لیے بھی دعائیں مانگیں اور اپنے لیے بھی مانگیں، سب کے لیے مانگیں۔ تو پیارے ناظرین، اس پر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر سورۃ سبا اور آیت نمبر 39 پر اللہ تبارک تعالیٰ کیا بیان فرماتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرماتا ہے، تم جو کچھ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں یعنی میری راہ میں خرچ کرو گے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو دگنا ثواب عطا فرمائے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو اس لیے اس دن زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرے۔ خود قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم میری راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، میں تم کو اور زیادہ دوں گا۔ تو پیارے ناظرین، اس لیے اس دن زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے تو بہتر ہے۔ اب دیکھیے گا، پانچواں عمل کون سا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ پیارے ناظرین، پانچواں عمل والدین اور رشتہ داروں کی دعا لینا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا بیان ہے؟ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، والدین کی دعائیں اولاد کے لیے جنت کی دروازے کھول دیتی ہیں اور دوزخ کے دروازوں کو بند کروا دیتی ہیں۔ والدین کی دعائیں بہت بابرکت ہوتی ہیں، اس لیے ہی تو کہا ہے کہ ماں کے نیچے پیروں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ تو اس لیے اپنے والدین کی فکر کیا کریں، ان سے اچھے سے بات کیا کریں، ان کے پاس ضرور بیٹھا کریں، ان کو 5-10 منٹ یا 1-2 گھنٹے کا جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے ضرور دیا کریں۔ کچھ لوگ اور کچھ مرد حضرات ایسا کرتے ہیں کہ موبائل میں ہی ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں، اور ماں نے یا باپ نے آواز دی تو کہہ دیا کہ ابھی رکو آ رہا ہوں، لیکن موبائل کے لیے ٹائم ہے، ماں باپ کے لیے نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کا ضرور اہتمام کریں۔ پیارے ناظرین، یہ بہت بڑی باتیں ہیں، کیونکہ کل کو آپ کو بھی بوڑھا ہونا ہے، آپ کی بھی اولاد ہونی ہے۔ جیسا برتاؤ آپ کریں گے نا، ویسا ہی برتاؤ آپ کی اولاد کرے گی۔ تو اس لیے اپنی ماں باپوں کی اس دن زیادہ سے زیادہ دعا لیا کریں۔ ویسے تو ہر وقت اپنے ماں باپوں کی عزت کرنی چاہیے
اور اپنے ماں باپوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور ماں باپوں کی ہستی بہت ہی بابرکت ہستی ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جن کے ماں باپ ان کے پاس ہیں، قائم ہیں، سبحان اللہ۔ تو پیارے ناظرین، یہ جامع ترمذی حدیث نمبر 1899 پر یہ حوالہ موجود ہے۔ والدین کی دعا کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتی ہیں، یعنی والدین کی دعائیں اولاد کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتی ہیں، سبحان اللہ۔ تو پیارے ناظرین، جمعے کے دن والدین کی خدمت اور ان سے دعا لینا رزق میں بے پناہ برکت کا ذریعہ ہے، اور جو شخص صلح رحمی کرتا ہے اور اپنے رشتہ داروں سے اچھے تعلق رکھتا ہے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرتا ہے، اس کی عمر اور دولت دونوں میں برکت کر دی جاتی ہے۔ اور حدیث پاک میں اس کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی برکتیں آئی ہیں اس انسان کے بارے میں جو صلح رحمی کرے ایک دوسرے میں۔ جیسے کہ ہم مسلمان بھائی ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑا کر لیتے ہیں، اور اس میں اگر صلح رحمی وہ بھائی کرا دے تو وہ اس کے لیے بہت ہی عظیم بات ہے۔ تو اس لیے صلح رحمی ہر کسی سے، اپنے گھر میں بھی صلح رحمی کرنی چاہیے کہ اپنی بیوی اپنے بچوں سے محبت سے اتفاق سے پیش آنا چاہیے، اپنے ماں باپوں کی عزت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دنیا فنا ہے، اللہ بقا ہے، ہمیں پھر سے وہیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس لیے پیارے ناظرین، ہمارا ٹھکانہ قبر ہے، ہمارا ٹھکانہ قبر ہے، ہمیں قبر کے اندر پھر سے چلے جانا ہے۔ تو پیارے ناظرین، اپنے احباب رشتہ داروں کا ضرور خیال رکھا کریں، اور جو جمعے کے دن کی یہ فضیلت میں نے بیان کی ہے اس کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں۔ درود پاک کا ورد کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، سورہ کہف کی تلاوت کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے حق میں اور ہم سب کے حق میں اور امت محمدی کے حق میں بھی دعائیں ضرور کیا کریں۔ تو پیارے ناظرین، آپ سے میں اب ودا لیتی ہوں۔ اللہ حافظ، صبح خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔